بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کے جانے کے بعد میرا بوجھ اماں پر بڑھ گیا تھا، اس لیے انہوں نے بنا چھان بین کیے مجھے ایک ایسے گھر میں بیاہ دیا جہاں پر میری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ ساس اور نندے تو کیا، شوہر بھی اچھے سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی۔ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر بھی مجھ پر شک کرے گا اور بدکاری کا الزام لگائے گا۔ ایک دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اس گھر کی نوکرانی تھی۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی مجھے سارے گھر کا کام کرنا ہوتا تھا اور اس کے بعد کچن میں جا کر ناشتہ بنانا ہوتا تھا۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں کچن پہنچ گئی تھی۔ سب سے پہلے میں نے آٹا وغیرہ گوندھ کر رکھا اور صبح کی ہلکی ٹھنڈک اور تازہ ہوا میں صحن کا جھاڑو لگانے لگی۔ ابھی میں نے صحن کا آدھا جھاڑو ہی لگایا تھا کہ میری نند اپنے کمرے سے باہر نکلی اور مجھ پر چلانے لگی کہ صبح صبح تم نے میری چائے میرے کمرے میں پہنچانی ہوتی ہے، کیا آج پھر سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، اس لیے میں اس کی عزت کرتی تھی، لیکن رتبے میں اور رشتے میں تو میں اس سے بڑی تھی، لیکن وہ میری بالکل بھی عزت نہیں کرتی تھی۔ نازیہ کی باتیں سن کر میرے کانوں سے دھواں نکل آیا تھا۔ وہ اتنی سی بات پر مجھے بہت پرانے تانے مارنے لگی۔ وہ میرے اماں ابا کا نام اچھال رہی تھی۔ میں نے اسی وقت جھاڑو صحن میں پھینکا اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ پہلے وہ اتنی جلدی نہیں اٹھتی تھی، لیکن اٹھتے ساتھ ہی چائے پیتی تھی، اس لیے میں نے سمجھا کہ آج بھی وہ پہلے کی طرح دیر سے ہی اٹھے گی۔ میں نے جلدی سے اس کی چائے بنائی اور ساتھ میں پلیٹ میں بسکٹ ڈال کر اس کے کمرے میں دے آئی۔ وہ اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر جلدی جلدی اس نے موبائل اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا، اور یہ میں جانتی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی اور شاید کسی کو پسند کرتی تھی، مگر گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا چکر چل رہا ہے سوائے میرے، کیونکہ اکثر اوقات میں اس کے کمرے میں صفائی کرنے یا کچھ کھانے کا دینے کے لیے آتی تھی تو وہ بات ہی کر رہی ہوتی تھی۔ میں نے چائے اس کے سامنے رکھی اور مڑ کر جانے لگی تو وہ کہنے لگی کہ آئندہ میرے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر نہ آنا، دروازہ بجا کر آنا ہے، اور رکو، پہلے میں چائے پی کر دیکھتی ہوں، اگر چائے ٹھیک نہ ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی اور وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی چائے پینے لگی تھی۔ اس نے چائے کا پہلا سپ لیا ہی تھا کہ چائے کی پیالی میرے پیروں پر انڈیل دی تھی۔ میرے پیروں میں چپل تھی، مگر پھر بھی میرے پیر جل گئے تھے۔ میں نے کھلی چپل پہنی ہوئی تھی۔ گرم گرم چائے جب میرے پیروں پر گری تو میری چیخ نکل گئی۔ بے وقوف لڑکی، میں کوئی شوگر کی مریضہ ہوں جو تم نے میری چائے میں چینی نہیں ڈالی؟ میں نے تم سے کب کہا کہ میری چائے پھیکی بنایا کرو؟ گرم چائے میرے پیروں پر انڈیل دی گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید جلدی میں چینی ڈالنا بھول گئی۔ اب منہ بنا کر کیا کھڑی ہو، نکل جاؤ یہاں سے اور دوسری اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ اگر تم نے دوسری چائے میں کوئی بھی کمی رکھی تو میں امی سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، اور پھر تم جانتی ہو کہ وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ میں روتے ہوئے چائے کا ٹوٹا ہوا کپ اٹھا کر وہاں سے آ گئی تھی، اور اگلے 10 منٹ کے اندر میں نے دوبارہ سے چائے اس کے کمرے میں پہنچا دی تھی اور دوبارہ سے صحن کا جھاڑو لگانے لگی تھی۔ 8 بجے سب لوگ اٹھ گئے تھے۔ میں نے سب کا ناشتہ بنایا تھا۔ ہر کوئی ناشتہ کر رہا تھا، مگر مجھے ناشتے کا ہوش نہیں تھا۔ میری دونوں نندے، شوہر اور ساس بیٹھے آرام سے گرم گرم پراٹھے اڑا رہے تھے، اور میں کچن میں تھی، کیونکہ یہ بھی میری ساس کا حکم تھا کہ جب تک ہم سب ناشتہ کر کے فارغ نہیں ہو جاتے تب تک میں ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میری دونوں نندیں کالج چلی گئی تھی۔ میرے شوہر بھی مجھے چھوٹی سی بات پر جھڑک کر چلے گئے تھے کہ میں نے ان کے کپڑے ٹھیک سے پریس نہیں کیے۔ میری ساس بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اب بھی صفائیوں میں لگی ہوئی تھی۔ 12 بجے جا کر جب میں نے سارے گھر کا کام ختم کیا تو مجھے باسی سالن کے ساتھ ایک روٹی نصیب ہوئی تھی۔ میں اسے ہی کچن میں بیٹھی کھا رہی تھی کہ میری ساس وہیں پر آ گئی اور کہنے لگی کہ بڑی ندیدی ہو تم، ہر وقت کھاتی ہی رہتی ہو، تمہارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، پتہ نہیں تمہاری ماں نے تمہیں کیسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا۔ ویسے تمہارا بھی قصور نہیں ہے، تمہاری ماں گھروں میں کام کرتی تھی، وہیں سے کھانا لاتی تھی، تو تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر بیوی ہی میرا گھر ہے۔ میرا بیٹا انسان ہے، کوئی گدھا نہیں جو سارا دن کماتا رہے اور تمہارا پیٹ بھرتا رہے۔ میرے منہ میں نوالا ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی اور سامنے سالن کی پلیٹ پڑی تھی۔ میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ میری آنکھیں پھر سے ڈبڈبا گئی تھی۔ جب بھی میری امی یا مرحوم ابا کا ذکر ہوتا تو میرا یہی حال ہوتا تھا۔ پھر میری ساس نے میرے ہاتھ سے وہ روٹی کا ٹکڑا چھین کر ٹوکری میں ڈال دیا جہاں پر روٹیاں خشک کرنے کے لیے رکھی جاتی تھی۔ انہیں یہ منظور تھا کہ وہ روٹی خشک ہو کر ضائع ہو جائے، لیکن وہ میرے منہ میں نہ جائے۔ میں ان کے سامنے نظریں جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ اب ان کا کیا حکم ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آج نازیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کھانے کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ ان لوگوں نے رات کے کھانے پر آنا ہے اور کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ وہ یہ حکم نامہ اور ساتھ میں کھانوں کے لیے لسٹ مجھے پکڑا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ ابھی جا کر کمرے میں آرام کروں گی، کیونکہ صبح سے کام کر کے میرا سارا جسم ٹوٹ چکا تھا، مگر آرام مجھے کہاں نصیب تھا۔ میں پیاز وغیرہ کاٹنے میں لگ گئی تھی۔ دوپہر میں ندیم باقی سامان لے کر آ گئے تھے اور میں کھانے بنانے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ نازیہ اس رشتے سے خوش نہیں ہوگی، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ کھانا وغیرہ بنانے کے بعد مغرب کے وقت جب میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو وہ بالکل تیار کھڑی تھی، مگر میں پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، کیونکہ میں نے تو مہمانوں کے سامنے آنا ہی نہیں تھا، تو میں نے تیار ہو کر کیا کرنا تھا؟ یہ بھی میری ساس کا حکم تھا۔ میں کبھی بھی مہمانوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ امی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں نے کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، وہ لوگ آنے والے ہوں گے، اور اگر کوئی الٹی سیدھی بات کی جس سے میرا موڈ خراب ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ انہوں نے میری بات سے پہلے ہی مجھے جھڑک دیا تھا، اس لیے میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں میں یہ بات کروں یا نہ کروں۔ امی، بات دراصل یہ ہے کہ نازیہ کسی کو پسند کرتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس سے پوچھ لیں، یہ نہ ہو کل کلا کو کوئی مشکل ہو جائے، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں اپنی پسند سے ہی شادی کرنا پسند کرتی ہیں۔ میں نے بڑے آرام سے نازیہ کی ہمدردی میں کہا تو امی نے اگلے ہی لمحے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور زور زور سے چلانے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسا بولنے کی؟ وہ تمہارے جیسی نہیں ہے۔ تم جیسی بدکردار عورت ہر لڑکی کے بارے میں یہی سوچتی ہے۔ وہ اونچا اونچا چلانے لگی تھی، جس کی وجہ سے میری دونوں نندے اور ندیم امی کے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ جب ندیم نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اپنی بہنوں اور ماں کے سامنے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور میں فرش پر گری ہوئی تھی، اور وہ سب کے سب مجھ پر چلا رہے تھے۔ نازیہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ اپنی بیوی کو سمجھا لیں، یہ مجھ پر جھوٹے الزام کیوں لگا رہی ہے؟ اسے شرم آنی چاہیے، کیا یہ ہمیں بھی اپنے جیسا سمجھتی ہے؟ اور میری ساس بھی کہہ رہی تھی کہ ندیم، میں تمہاری وجہ سے اسے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ میں اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ اب دیکھو میری بچی پر کیسے کیسے الزامات لگا رہی ہیں۔ وہ چلاتی جا رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی تو ہر کوئی خاموش ہو گیا تھا۔ ندیم جا کر دروازہ کھولائے تھے اور مہمانوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں سے میں کھڑکی سے امی کے کمرے کا نظارہ اچھے سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ فیملی زیادہ امیر نہیں تھی، نارمل سے لوگ تھے۔ لڑکا مسکرا رہا تھا اور نازیہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اچانک سے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا کہ شاید نازیہ اسی لڑکے سے ہی بات کرتی ہوگی، اور آج وہ رشتہ لے کر بھی آ گیا۔ اور پھر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، کیونکہ جب وہ چلے گئے تھے تو میں رات کو نازیہ کے کمرے میں دودھ کا گلاس دینے کے لیے گئی تھی، تو وہ موبائل پر کہہ رہی تھی کہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے تھے، اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ ہمارا رشتہ ہو گیا۔ اور گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ امی تو یہی سمجھ رہی تھی کہ رشتے والی آنٹی نے ہی رشتہ بھجوایا۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ رشتے والی آنٹی کو بھی آپ نے ہی بھیجا تھا۔ وہاں وہ ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور میں رو رہی تھی۔ بلا وجہ ہی مجھے ان لوگوں سے تھپڑ کھانے پڑے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ رشتہ نازیہ کی مرضی سے ہی آیا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر یہ زندگی تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ نازیہ خوش رہتی تھی اور امی بھی اسے دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اور ندیم تو سارا دن اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور میری چھوٹی نند بھی بس اپنی پڑھائی میں لگی رہتی تھی۔ کسی کو میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی۔ ہر روز ندیم مجھ پر غصہ کر کے ہی دفتر جاتے تھے، اور میں سارا دن روتی بلکتی رہتی تھی۔ جب سے یہ رشتہ ہوا تھا، اس لڑکے اصغر کا ہمارے گھر آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا، کیونکہ وہ بلا جھجک یہاں پر آ جاتا اور امی کے سامنے بیٹھ کر نازیہ سے خوب باتیں کرتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں دروازہ کھولنے کے لیے پہنچ گئی۔ وہاں پر وہ اصغر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 1-2 شاپر تھے۔ مجھے کہنا لگا کہ بھابھی میں اندر آ جاؤں، لگتا ہے کہ سب سو رہے ہیں۔ اس نے 2 باتیں ایک ساتھ کہی تھیں۔ میں اسے اب آنے سے روک تو نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ واقعی میں سب سو رہے ہیں۔ میں اسے اس کمرے میں لے گئی تھی جسے ہم بیٹھک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھیں، میں کسی کو بلا کر آتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کسی کو مت بلائیں، بس مجھے کچھ ٹھنڈا پلا دیں، گرمی بہت زیادہ ہے، اتنی دور سے آیا ہوں تو گرمی لگ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی کہ میں نے تو اس سے پانی ہی نہیں پوچھا۔ میں کچن کی طرف آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے فریش جوس بنایا اور اس کے پاس بیٹھک میں لے گئی۔ میں واپس آنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ بھابھی آپ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جائیں، اور تو کوئی نہیں ہے، بس میں یہ جوس پی کر چلا جاؤں گا، بعد میں نازیہ سے مل لوں گا۔ مجھے وہاں پر اس کے ساتھ اکیلا بیٹھنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بار بار کہہ رہا تھا، اس لیے مجھے بیٹھنا ہی پڑا تھا۔ میں دوسرے صفحے پر بیٹھ گئی تھی، وہ جو جوس پی رہا تھا، مگر اس کی نظریں مجھے عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔
پھر جوس کا گلاس اس نے میز پر رکھا اور میرے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن ہم میں اب بھی بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ندیم بھائی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی زندگی بدل دوں گا۔ آپ تو نازیہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لگتا نہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے تو میں جلدی سے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اصغر بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میری نند کے ہونے والے شوہر ہیں، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ کا تو پتہ نہیں میری خیر نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگا کہ پلیز تم ایسی باتیں مت کرو، مجھے پہلے دن ہی تم پسند آئی تھی، اور آج تک جو میں چکر لگا رہا ہوں وہ نازیہ کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے لگا رہا ہوں۔ وہ تو صدا کی نکچڑی ہے اور ہر وقت منہ بنا کر رکھتی ہے، مگر آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور میرے کان پھٹ رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ میں نے دروازے پر دیکھا کہ وہاں پر نازیہ اور ساتھیہ کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں طنز کرتے ہوئے بولی کہ ہم تمہیں جتنا بھی برا سمجھتے تھے تم تو اس سے بھی زیادہ بری نکلی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی نند کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ نازیہ نے آگے بڑھ کر جب مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو اصغر نے بھی آگے بڑھ کر نازیہ کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اسے جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ نازیہ اپنی اوقات میں رہو، تم مجھے پہلے پسند تھی، جب سے میں نے انہیں دیکھا ہے تو مجھے یہ بہت پسند آ گئی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر والے یہاں پر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ چلیں اور تمہارے اس گھٹیا بھائی سے طلاق لے لیں۔ جیسے ہی اصغر نے یہ کہا تو میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، مجھ پر ایسے الزام مت لگاؤ کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ اب امی بھی وہیں پر آ گئی تھی، سارا معاملہ سب کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے ہی اصغر کی حوصلہ افزائی کی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ نازیہ رو رو کر وہاں سے چلی گئی تھی اور امی نے اصغر کو یہاں سے بھیج دیا تھا کہ میں بعد میں تمہاری ماں سے بات کروں گی، مگر وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ اب آپ کو امی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کی بیٹی کو کبھی بھی بیاہ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی چلا گیا تھا اور امی نے مجھے مار مار کر ادموا کر دیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں امی کے کال کرنے پر ندیم بھی آ گئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ عورت بد کردار ہے، آدھی آدھی رات کو یہ کمرے میں نہیں ہوتی، مجھے تو اسی وقت ہی سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اس دوپہر اتنا مارا کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب تو میں زندہ ہی نہیں رہ پاؤں گی۔ میری شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے اور میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے میں نے 10-20 سال کہیں پر قید کاٹی ہو۔ مجھے مارنے پیٹنے کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ندیم مجھے یہ تانے مار کر گئے تھے کہ میں آدھی آدھی رات کو کمرے میں نہیں ہوتی، وہ سچ ہی کہہ رہے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں ساتھ والے کمرے میں بے آواز روتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا تھا اور امی کی یاد آتی تھی جنہیں میں نے شادی کے بعد آج تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہاں پر میرا آنا جانا بھی تو بند کر دیا گیا تھا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، میرے ساتھ تمام گھر والے اور بھی برا سلوک کرتے تھے، میں سارا دن روتی رہتی۔ پہلے وہ لوگ صرف مجھ سے کام کرواتے تھے اور مارتے پیٹتے تھے، لیکن اب تو ندیم مجھے بدکردار عورت کا طعنہ مارتے تھے۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں نے ناشتہ وغیرہ بنا دیا تھا اور ندیم کے کپڑے بھی پریس کر دیے تھے۔ وہ کپڑے وغیرہ پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے تیار ہو رہے تھے جب میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ندیم، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کے گھر پر آپ کی وجہ سے ہوں، اگر آپ ہی مجھ سے بات نہیں کریں گے تو میرا یہاں پر رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے چھونا تو دور کی بات میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ تم اب اس قابل ہی نہیں رہی ہو کہ میں تم سے بات کروں، میں جانتا ہوں کہ تم نے ضرور کہیں نہ کہیں اب تک منہ کالا کر لیا ہوگا، اس لیے ایسی عورت کو میں چھو بھی نہیں سکتا جو دوسرے مرد کی طرف سے پلید کی جا چکی ہو۔ وہ اصغر ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا تھا، تم نے ہی اسے شے دی، ضرور اس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اور اب تم مجھ سے یہ امید رکھ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ رکھوں۔ آج تو ندیم نے حد ہی کر دی تھی، انہوں نے میرے منہ پر ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایسی عورت ہوں جو ان کے نکاح میں رہ کر دوسروں کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہوں، اور آخر میں وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ جیسے تم نے میری بہن کا دل دکھایا ہے، اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں وہی تکلیف دوں گا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے مگر میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، آنکھوں سے کھارا پانی ہی نہیں نکل رہا تھا، شاید آنکھوں میں آنسوں کا دریا خشک ہو گیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اتنا روئی تھی جتنا میں اپنی ساری زندگی میں نہیں روئی ہوں گی۔ اتنا تو میں اس وقت بھی نہیں روئی تھی جب میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب ندیم کا رویہ وقت کے ساتھ بدلنے لگا تھا، وہ آدھی آدھی رات کو واپس آتے اور میں ان کی یاد میں گھلتی جا رہی تھی۔ نازیہ تو اب ہر روز مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اور ساتھ میں اس کا رشتہ بھی تو ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے جس انسان سے محبت کی تھی وہ اسے دھوکہ دے گیا تھا اور الزام مجھ پر آ گیا تھا، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا،
بس میرا یہی قصور تھا کہ میں ایک تو غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور دوسرا میں یتیم تھی۔ اگر آج میرے بابا زندہ ہوتے تو شاید میری یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ امی تو ڈرتی رہتی کہ بس میرا گھر بسا رہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر ابا ہوتے تو وہ میرا ساتھ دیتے اور مجھے اس مشکل کی گھڑی میں اکیلا نہ چھوڑتے۔ میں نے اماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ایک دو مرتبہ ندیم کے فون سے میری ان سے بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی تم خوش تو ہو؟ میں نے بس مسکرا کر یہی کہا کہ اماں ندیم بہت اچھی ہیں، میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ میں اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، ندیم ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، اور پھر میری بھی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر دروازہ کھلنے سے میری آنکھ کھلی تو ندیم نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی تھی۔ میں سمجھی کہ شاید وہ واپس آ گیا ہے، مگر وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ایک سجی سنوری دلہن تھی جو ان سے کم عمر تھی، بلکہ میری ہی عمر کی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ میری آنکھوں میں حقارت سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہ میں کوئی کچرا ہوں۔ ندیم نے اس کے سامنے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے نکال کر برآمدے میں کھڑا کر دیا تھا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر کے یہ کہہ دیا کہ اب یہاں پر بیٹھو یا یہاں سے نکل جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی محبت سے شادی کر لی ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ تم نے میری بہن کا گھر بسنے سے پہلے ہی توڑ دیا تھا، اب تمہیں اس کا بدلہ مل گیا ہوگا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، دروازہ بند تھا، میں دروازہ بجا رہی تھی۔ میری ساس اور نندے بھی اپنے کمروں سے نکل آئی تھی، وہ بھی یہ سب پہلے سے جانتی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے، صبح یہاں سے نکل جانا، اگر تم نے رونا پیٹنا ڈالا تو ہم ابھی تمہیں رات کے وقت گھر سے نکال دیں گے۔ میں ساری رات اپنے دروازے کو پکڑ کر بیٹھی رہی تھی، جہاں اندر میرے شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کر رہے تھے، اور وہ صبح میری زندگی کی سب سے بدقسمت صبح تھی، جب ابھی سورج کی پہلی کرن بھی نہیں نکلی تھی کہ میری ساس نے غصے میں پاگل ہو کر میرے کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی انہوں نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن سے باہر لے گئی اور محلے کی خاموش گلی میں مجھے ایک زوردار دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ ان کے غصے سے بھرے الفاظ پوری گلی میں گونج رہے تھے کہ دفع ہو جو یہاں سے منحوس عورت، تیرے جیسے بد کردار کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ننگے پاؤں تھی، سر پر وہی پرانا سا دوپٹہ تھا جس سے میں نے رات بھر اپنے آنسو پوچھے تھے، اور اب وہی دوپٹہ میری لاج بچانے کے لیے بھی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ میں اسی حالت میں گرتی پڑتی جب اپنی ماں کے گھر پہنچی تو میری اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر اماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ میری اڑی ہوئی رنگت اور ننگے پاؤں دیکھ کر اماں نے ایک ایسی دردناک چیخ ماری کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ان کا چہرہ نیلا پڑنے لگا، وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ میں دیوانی ہو کر چلاتی رہی کہ اماں آنکھیں کھولو، اماں مجھے اکیلا مت چھوڑو، مگر وہ مجھے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، میں تو ایک ایسی لاش بن گئی تھی جسے سانس لینا بھی بوجھ لگ رہا تھا۔ بس میری ایک خالہ تھی جو اماں کے غم میں میرے پاس رہنے لگی تھی۔ 2 مہینے اسی دکھ میں گزر گئے اور میری آنکھوں کا ساون تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک دن خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا اب میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، تمہارے خالو اور علی گھر پر اکیلے ہیں، انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اب تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی، لیکن وہاں پہنچتے ہی علی نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر صاف کہہ دیا کہ امی میں اپنی بچپن کی اس دوست کو اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اپناؤں گا اور وہ تمام عزت دوں گا جس کی یہ حقدار ہے۔ علی میری شادی کے وقت یہاں پر نہیں تھا، وہ 2 سال کے کورس کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اور اسے میری اس بربادی کا علم تب ہوا جب میں سب کچھ لٹا چکی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دکھ کے آنسو ہیں یا اس اچانک ملنے والے سہارے کے۔ ابھی میں صبر بھی نہ پائی تھی کہ اگلے ہی دن مجھے وہ طلاق نامہ بھی مل گیا جس نے میرے پچھلے تمام رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کاغذ کا ایک ایک لفظ میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی خالہ کے گھر میں میری عدت کے دن پورے ہوئے تو میرا علی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ میرے اجڑے ہوئے وجود کو ایک نئی زندگی ملنا تھا۔ مگر ان تمام خوشیوں کے باوجود اماں کی وہ آخری چیخ اور ساس کا وہ بے رحمی سے دیا گیا دھکا آج بھی میرے سینے میں ایک گہرا زخم بن کر زندہ ہے۔ نکاح کی رنگینیوں، خوشبوؤں اور مبارکبادوں کے شور میں جب ندیم کے اپنے ایک قریبی دوست نے محفل میں آ کر میرے سامنے وہ لرزہ انکشاف کیا تو لمحے بھر کو میرے کانوں میں سائیں ہونے لگی، اور اس عینی شاہد کا ایک ایک لفظ میرے پرانے زخموں پر مرہم بھی رکھ رہا تھا اور قدرت کے بے آواز انصاف کی گواہی بھی دے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی 2-4 روز پہلے ہی ندیم کے اس غرور کے محل کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے۔ وہی ندیم جس نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے مجھے سر عام رسوا کیا تھا، آج خود رسوائی کے اس گہری دلدل میں اس طرح پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔
اس کی وہ نئی نویلی دلہن جسے وہ میری جگہ بڑے مان سے لایا تھا اسے عین اس وقت ٹھکرا کر چلی گئی جب وہ اپنی خود ساختہ جیت کے نشے میں چور تھا، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اس پر وہی الزام لگا جو کبھی میرا نصیب بنا دیا گیا تھا، یعنی دھوکہ دہی اور پہلی بیوی سے چھپے مراسم کا الزام قدرت نے مہرے میں وہی رکھے تھے، بس آج چال بدل دی تھی۔ ندیم نے اس دوسری لڑکی کو پانے کے جنون میں نکاح نامے پر اپنی بساط سے بڑھ کر جائیداد لکھوائی تھی۔ وہ اندھا ہو چکا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ جس جال کو وہ دوسروں کے لیے بن رہا ہے ایک دن وہ خود اس میں دم توڑے گا۔ وہ لڑکی جاتے جاتے نہ صرف اس کا وقار لے گئی بلکہ وہ عالیشان گھر اور ساری جمع پونجی بھی قانونی طور پر اپنے نام کروا کر اسے کوڑی کوڑی کا محتاج کر گئی۔ منظر کی سنگینی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس عینی شاہد نے بتایا کہ جس گھر کی دہلیز پر کبھی میری پاک دامنی کا تماشا بنایا گیا تھا، آج اسی گھر کے آہنی گیٹ کے باہر ندیم، اس کی وہ ضدی اور حاسد بہنیں اور وہ مغرور ماں تپتی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ بہنیں جو کبھی اپنے بھائی کے ہر ظلم پر تالیاں بجاتی تھی، آج ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹے سروں سے ڈھلک چکے تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ ذلت تھی جو موت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی ماں جس نے مجھے یتیم اور بے سہارا سمجھ کر گھر سے نکالا تھا، آج خود اسی بڑھاپے میں بے گھر ہو کر آسمان کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی ہو، مگر وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ندیم جو کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، آج اس مٹی میں اٹا ہوا سڑک پر ایک گداگر کی طرح بے بس پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی ہر راہگیر کی نظر اسے اس کے کالے ماضی کی یاد دلا رہی تھی۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان کے اس حال پر تھوک کر چلے جاتے، کیونکہ ان کی بدکاری اور اس عبرتناک انجام کا چرچا پورے شہر کی زبان پر تھا۔ یہ صرف ایک خاندان کی بربادی نہیں تھی، بلکہ یہ خدا کا وہ قہر تھا جو جب برستا ہے تو ظالم کو زمین کے کسی کونے میں پناہ نہیں ملتی۔ مجھے اپنی وہ تمام تکلیفیں یاد آئیں، وہ کالی لمبی راتیں یاد آئیں جب میں اکیلی مسلح پر بیٹھ کر روتی تھی، اور پھر جب میں نے آج کے سولناک منظر کا تصور کیا تو میری روح تک کانپ گئی، کیونکہ مکافات عمل کی چکی ذرا دیر سے چلتی ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ اللہ نے آج یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق پرستوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ندیم اور اس کے گھر والوں کے ساتھ قدرت نے ذرا برابر بھی رعایت نہیں کی۔ انہیں وہی درد، وہی تنہائی اور وہی ناقابل برداشت ذلت ملی جو انہوں نے میرے مقدر میں لکھی تھی۔ آج وہ سڑک پر کھڑے اپنی انا کے ریزے چن رہے تھے، جبکہ میں اللہ کے فضل سے ایک نئی اور معزز زندگی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ یہ عبرت کا وہ مقام تھا جہاں سے پوری دنیا کو یہ پیغام ملنا تھا کہ کسی مظلوم کی آگ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اسے اسی میں دفن کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے، کیونکہ جو جیسا بوتا ہے اسے ویسا ہی کاٹنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں سب سے سکون دہ بات یہ تھی کہ میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی نفرت یا دکھ باقی نہیں تھا۔ میں نے علی کی صورت میں جس رفیق حیات کو پایا تھا، اس نے مجھے اتنی محبت اور عزت سے نوازا تھا کہ ماضی کے تمام دکھ کسی بھولی بصری داستان کی طرح دھندلا گئے تھے۔ آج علی کے ساتھ میں اپنی زندگی کے ایک ایسے خوشگوار موڑ پر تھی جہاں مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میری دنیا اب علی کی محبت اور اس کے اعتبار سے عبارت تھی، اور میں نے سچے دل سے ان سب کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی خوشیوں کو گلے لگا لیا تھا۔ مجھے اپنی سابقہ زندگی کے لٹنے کا ذرا برابر بھی ملال نہیں تھا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ رب بہتر چھین کر بہترین سے نوازتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت، جائیداد یا اونچا نسب نہیں، بلکہ اس کا بلند کردار اور نیت ہوتی ہے۔ کسی غریب گھر کی بیٹی کو بے سہارا سمجھ کر اس پر تہمت لگانا یا اسے حقیر جاننا دراصل خالق کائنات کو للکارنے کے برابر ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں آج نوازا ہے وہ پل بھر میں سب کچھ چھین کر سڑک پر بھی لا سکتا ہے، اور جسے ہم ٹھکراتے ہیں اسے شاہانہ مقام بھی دے سکتا ہے۔ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے، اور مکافات عمل کی چکی جب چلتی ہے تو پھر کسی کی دولت یا اثر رسوخ اسے خدا کے انصاف سے نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھیں، امیر ہو یا غریب، سب کا رزق ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے رشتوں کی بنیاد مال و زر پر نہیں بلکہ انسانیت اور مروت پر رکھنی چاہیے۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں تکبر اور غرور جیسی بیماریوں سے محفوظ فرما، اور ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے رحم اور عزت پیدا کر۔ یا اللہ، کسی بھی بیٹی یا بہن کو بے گناہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کسی کی پاک دامنی پر جھوٹی تہمت نہ لگے۔ اے پروردگار، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم غریب گھر کی بیٹیوں کو بھی وہی مقام اور احترام دے جو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہیں۔ یا اللہ، مظلوم کی آہ سے ہمیں بچانا، اور ہمیں ایسا انسان بنانا جو کسی کا دل دکھانے والا نہ ہو بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔